چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سمیت 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ خط میں پاؤڈر اور دھمکانے والا نشان پایا گیا۔ ججز کو خطوط ریشم نامی خاتون نے لکھے، پتہ درج نہیں تھا۔ ججز کو ملنے والے مشکوک خطوط سی ٹی ڈی کے سپرد۔ خط کھولنے والے عملے کی آنکھوں میں سوزش کی شکایت فوری طور پر سینیٹائز کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس کی سماعت کے دوران مشکوک خط ملنے کی تصدیق کی۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ سندھ سے پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست۔ سندھ کی 12، پنجاب کی 5، اسلام آباد کی 2 نشستوں پر نئے سینیٹر منتخب۔ اسلام آباد سے اسحاق ڈار، رانا محمود الحسن، پنجاب سے محمد اورنگزیب فاتح، انوشا رحمان، بشرا انجم کامیاب، یاسمین راشد، سنم جاوید کو شکست۔ ایم کیو ایم کے عامر چشتی آزاد امیدوار فیصل واوڑا بھی سینیٹر بن گئے۔ ایوان بالا کے انتخابات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن تاحکم ثانی ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انتخاب ہونا تھا۔ صوبائی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے ٹائیگر بنے ہوئے ہیں۔ الیکشن مانتے ہیں نہ آئین، یہ صرف قیدی کو مانتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ مخصوص سیٹوں پر کامیاب خواتین نے موقف اختیار کیا۔ حلف نہ لے کر عدالتی حکم کو پامال کیا گیا۔ اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے، پہلے پنجاب میں اور کے پی میں، کہ اس صوبے کے اندر جس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ وی ول فائٹ، ہم اس چیز کا مقابلہ کریں گے، ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم آخری بال تک مقابلہ کریں گے، ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں، ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ غیر آئینی طور پر یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے۔ مخصوص نشستوں پر غیر قانونی ارکان کو حلف نہیں لینے دیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا الٹیمیٹم، اسلام آباد میں کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں تو وہ بھی سب بتا دے گا۔ ملک میں بار بار آئین توڑا جا رہا ہے، ہم آخری حد تک جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خوب گرجے برسے۔ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ مخصوص نشستوں سانحہ نومئی کی جوڈیشل انکوائری سمیت 4 قراردادیں منظور کر لی گئی۔ سیاست کے انوکھے رنگ کل کے حریف آج حلیف بن گئے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن جماعتیں متحد۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل، پی ٹی آئی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی مینگل، جماعت اسلامی اور ایم ڈبلیو ایم شامل۔ اپوزیشن کی 5 جماعتوں کی مشترکہ بیٹھک کا اعلامیہ جاری۔ 13 نکات پر اتفاق طے پا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی ورکرز کی غیر مشروط رہائی، آئین کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کا عزم۔ 8 فروری کے انتخابی نتائج مسترد، نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سائفر کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے متعلق دستاویزی شواہد پیش کر دیے۔ ایک بیان میں کچھ، دوسرے میں کچھ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں جو بتایا وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سائفر کیس میں ریمارکس، وکیل نے سائفر ڈیکوڈ ہونے سے متعلق تحریری تفصیل عدالت کو جمع کرا دی۔ کہا، اعظم خان نے بانی پی ٹی آئی کو ایڈوائز کی کہ وہ متن کو پبلک میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ علم نہیں اس وقت کہ وزیر اعظم نے جلسے میں سائفر لہرایا یا سادہ کاغذ۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بانی پی ٹی آئی بری، اسد عمر اور راجہ خرم نواز کو بھی رہا کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریمارکس دیے۔ تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔
जो जितना झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के सहाफियों को FIA नोटिस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा गलत खबरें चलाई गई कि मेरी अहलिया फुल कोर्ट मीटिंग में बैठी थी। क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों न करें? अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करने की हमायत कर दी। बानी PTI का बुशरा बीबी को दौरान कैद जहर देने का इल्जाम। दावा किया पता है इसके पीछे कौन है। अहलिया की जिल्द और जुबान पर निशानात पड़ गए। अदालत मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। बानी चेयरमैन का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा शब मेराज के रोजे पर खाने में टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। उज़्मा बुखारी ने बानी PTI के इल्ज़ामात को मुज़हिका खेज करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा बीवी कह रही है टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाए। शोहर के मुताबिक जहर दिया गया। पहले मियाँ बीवी फैसला कर ले असल मौक़िफ़ क्या देना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जिन हालात में जेलों में रहे आज तक शिकायत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब का बिजली चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का असूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा फ्री अदवायात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर देंगे। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। हंगामी बुनियाद पर साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर की 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जाएंगी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नौ मुंतखब अपोजिशन लीडर ने कहा पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और आवाम के लिए काम करना है। लाकानूनियत से मुल्क और माशरे नहीं चलते। कौमी असम्बली में फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत इसे नहीं मानते। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। फैसले चैलेंज करेंगे। तमाम फैसले आला अदालतों में रिवर्स होंगे। कल का हीरो आज जीरो। PTI कोर कमेटी की सिफारिशात पर शेर अफजल मरवत का पत्ता साफ। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से खारिज कर दिया। शेर अफजल मरवत की सोशल मीडिया टीम खत्म करने की हदायत। मुलाकातियों की फहरिस्त से भी नाम निकाल दिया। वज़ीर आज़म का 5 बरस में बरामदात दुगना करने के लिए लाहे-अमल बनाने का हुक्म। वजारत तजारत को बरामद कुनिंदगान के मसाइल फौरी हल करने की हदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं बरामदी शोबे की मुकम्मल इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IT, घरेलू मसनूआत, टेक्सटाइल शोबे के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। विफाक का टॉप 65 टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान को पाकिस्तान एजाजी कार्ड देने का फैसला। इमिग्रेशन काउंटर्स, एयरपोर्ट्स पर VIP मरात, सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। तमाम मुतलका इदारे टॉप टैक्स दहिंदगान को वज़ीर आज़म से मंजूर मरात देने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान एजाजी कार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म के सालाना डिनर में मदऊ किया जाएगा। महंगाई कम होगी लेकिन आइंदा बरस। सालवी बैंक की पेशगोई। पाकिस्तान की डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दी। रवा माली साल महंगाई की शरह 26%, 2025 में 15% और माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 3% से कम रहने का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8% रहने की तवक्को है। इस्तांबुल के क्लब में आतिशज़दगी, 29 अफराद हलाक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी है।
لاہور میں پولیس اہلکار ہی منشیات فروشی میں ملوث نکلا۔ ٹاؤن شپ پولیس نے منشیات سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈاکوؤں کی عیدی مہم بھی زور و شور سے جاری۔ رائیونڈ کے قریب چنار باغ میں دکان لوٹ لی۔ جدید اسلحے سے لیس ملزموں کا دکاندار پر بے ایمانہ تشدد۔ پولیس فوٹیج کے باوجود ملزم کو تاحال گرفتار کرنے میں ناکام۔ کراچی میں لا قانونیت عروج پر شہریوں کے جان و مال غیر محفوظ۔ سڑکوں پر ڈکیتوں کا راج، پولیس مکمل ناکام ہو گئی۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 4 میں دن دہاڑی شہری سے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ ماہ سیام کے 21 روزے میں اسٹریٹ کرائم کی 4650 سے زائد وارداتیں۔ ڈکیتی مزاحمت پر 11 شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ رواں برس اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 50 ہو چکی۔ کوہلو کے علاقے جندران میں خشک جھاڑیوں میں خوفناک آتش زدگی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوششیں جاری۔ کوہلو حکام کے مطابق رات سے جاری کاوشوں کی وجہ سے آگ پر 40% قابو پا لیا گیا۔ خشک جھاڑیوں کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 15 کلومیٹر کے ریڈیس کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بابر اعظم کو وائٹ بال کا کپتان بنانے پر کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب ایک ہیں، میرا دل صاف ہے۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کی چیئرمین پی سی بی سے گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا، آپ سب ہمارا فخر، دل لگا کر ٹریننگ کریں۔ کپتان بدلنے کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کی سفارش پر کیا۔ فیصلے میرٹ پر ہوں گے، کسی سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ نیو نیوز کے دل کو چھو لینے والے پروگرام کرت کا سلطان میں نوک آؤٹ مقابلے جاری۔ 7واں کوارٹر فائنل حماد اللہ کے نام، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حافظ محمد احتشام فرید کا کرت کا سلطان میں سفر تمام ہو گیا۔